اس طرح میرے کمرے میں گھسنے کا وارنٹ ہے؟ وارنٹ بھی آ جائے گا وکیل صاحب، لیکن مجھے کچھ سوال کرنے تھے آپ سے، وہ اکڑ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا بیٹھو آرام سے بات کرو، مسٹر شجاعت علی بغدادی۔ میں نے کہا یس، آپ مسٹر اے کیو کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں ان سے کل پہلی بار ملا تھا۔ سب انسپکٹر نے کہا کل کس وقت؟ رات 11، 11:30 بجے تک میں انہی کے ساتھ تھا۔ سب انسپکٹر کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، یعنی آپ ان کو زندہ دیکھنے والے آخری آدمی تھے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، میں آپ کو ان کے قتل کے شبے میں گرفتار کر رہا ہوں، سب انسپکٹر نے کہا۔ کمرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں نے تو ہوٹل میں اپنا نام بھی غلط لکھوایا تھا، میری اپنی شناخت بھی میرا ایک جرم تھی، یہ کوئی غلط فہمی معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا۔ مینیجر نے معذرت آمیز لہجے میں کہا میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی سر۔ سب انسپکٹر نے اسے گھور کے دیکھا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں، مینیجر نے دفاعی انداز اختیار کیا۔ ایک بات کا خیال رکھنا انسپکٹر، میں نے تمہیں صرف رسمی کارروائی کے لیے یہاں تک آنے کی اجازت دی ہے، کسی قانونی کارروائی کے لیے مجھے تم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غیر قانونی کارروائی کی یہاں کوئی گنجائش نہیں، یہ کوئی عام ہوٹل نہیں ہے، مینیجر بولا۔ میں نے کہا قتل کا الزام معمولی بات نہیں ہے، کیا کسی نے رپورٹ کی ہے میری؟ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کل جب آپ ہوٹل آئے تو آپ نے مسٹر اے کیو کو پوچھا تھا، سب انسپکٹر بولا، اور پھر مینیجر کی طرف دیکھنے لگا۔ مینیجر نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہاں ہر روز لوگ کسی نہ کسی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، بزنس مین میٹنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ مسٹر اے کیو قتل کب ہوا؟ رات 12 بجے کے بعد۔ کیا میں ان کی لاش دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہو۔ سب انسپکٹر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ بھی لاش کو دیکھ لیں۔ میں انسپکٹر کے ساتھ اے کیو کے کمرے میں گیا۔ اس کی لاش سفید چادر سے ڈھکی پڑی ہوئی تھی، بظاہر یوں لگتا تھا جیسے وہ سو رہا ہو۔ میں نے چادر ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا اور پھر ڈھک دیا۔ یس، رات کو میری اس شخص سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، اور دوسری ملاقات میں تم نے اسے قتل کر دیا، سب انسپکٹر نے کہا۔ اگر میں گھبرا جاتا تو وہ سب انسپکٹر شاید مجھے ہتھکڑی پہنا دیتا، میں نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں رات کو 11، 11:30 بجے تک مسٹر اے کیو کے پاس تھا، لیکن تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ میرے بعد ان سے کوئی نہیں ملا اور میں ہی وہ آخری آدمی ہوں جس نے انہیں زندہ دیکھا تھا؟ سب انسپکٹر نے کہا اگر تمہیں معلوم ہے اور کسی کا نام تو بتا دو۔ وہ عام پولیس انسپکٹروں کے مقابلے میں مہذب تھا، یا پھر اسے احساس تھا کہ وہ ایک ایسے ہوٹل میں ہے جہاں عام لوگ قیام نہیں کرتے؟ میں نے کہا دیکھو، میں ایک مشہور وکیل ہوں، مجھ سے غیر قانونی بات کرو گے تو وہ کچھ تیز ہو کے بولا ابھی تک ایسی کون سی بات کی ہے میں نے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم میرے کمرے میں کسی وارنٹ کے بغیر داخل ہوئے ہو، پھر تم نے کچھ بتائے بغیر مجھ پر قتل کا الزام عائد کر دیا، مجھے گرفتار کرنے کی دھمکی دے دی۔ صرف 6-7 گھنٹے میں یہ کیسے معلوم ہو گیا یہ واردات قتل کی ہے اور اس میں میرا ہی ہاتھ ہے؟ اس کا اعتماد متزلزل ہو گیا۔ ابھی یہ شبہ ہے ہمارا، کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی ہے؟ اس میں موت کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ میں نے کہا دیکھیں جی، بحث مت کریں، شبے میں ہم کسی کو بھی تھانے لے جا سکتے ہیں، پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ہمیں تو صبح صبح کسی نے فون پر اطلاع دی تھی کہ اس ہوٹل میں مسٹر اے کیو کا قتل ہو گیا ہے۔ کسی نے کیا مطلب؟ ہوٹل کا مینیجر ہی یہ اطلاع دے سکتا ہے۔ لاش اگر سب سے پہلے کسی ویٹر نے دیکھی ہو تب بھی مینیجر کو بھی معلوم نہیں تھا۔ مینیجر پھر کمرے میں داخل ہوا۔ انسپکٹر صاحب، آپ ذرا میرے آفس میں آ جائیں، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انسپکٹر نے مطلب کی بات مینیجر کی نگاہ میں اور لہجے میں پڑھ لی تھی، مگر اس نے اپنی خودی کو بلند رکھا۔ ایسی کون سی بات ہے جو یہاں نہیں ہو سکتی؟ اگر ملزم فرار ہو گیا پھر؟ مینیجر نے خوش آمدانہ انداز اختیار کیا۔ نہیں سر، یہ تو خود قانون کی مدد کرنے والے اتنے نامور وکیل ہیں، ملک کے سارے مشہور وکیل اور جج تک انہیں جانتے ہوں گے۔ میں نے اکڑ کے کہا اگر اخبار پڑھتے انسپکٹر صاحب تو یہ بھی میرے نام سے واقف ہوتے۔ خیر، یہ اپنے محکمے کے کسی سینئر افسر سے تصدیق کر سکتے ہیں، یہاں ڈی آئی جی کرائمز کون ہے آج کل؟ سب انسپکٹر نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ بڑی مشکل ہے جی، اگر ہم فرض شناسی کا مظاہرہ کریں تو بیچ میں آ جاتے ہیں آپ جیسے لوگ اور ملزم بھی تڑی دینے لگتے ہیں۔ مینیجر نے کہا نہیں سر، آپ کو تڑی کون دے سکتا ہے؟ دراصل ابھی ہوٹل کے ڈاکٹر نے معائنہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مسٹر کیو کا ہارٹ فیل ہوا ہے۔ میرا حوصلہ دو چاند ہو گیا۔ یہ قتل کی بات آخر کس نے پہنچائی تھی پولیس کو؟ تم مینیجر ہو، یہ ذمہ داری تو صرف تمہاری ہے۔
میں نے کسی کو فون نہیں کیا سر، میں نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ او آئی سی، پھر یہ خود ہی آ گئے، ان کی چھٹی اس نے انہیں بتا دیا ہوگا کہ یہاں چانس ہے۔ کیسا چانس؟ سب انسپکٹر گرم ہو کے بولا۔ بلا وجہ معصوم مت بنو، مال کی خوشبو سونگھنے میں تمہارے آواز بہت تیز ہوتے ہیں، ریڈار کی طرح خبر مل جاتی ہے تمہیں کہ کہاں سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ میرے ساتھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی اوقات میں رہو انسپکٹر۔ یہ پیٹی کچھ نہیں، تمہاری وردی تک اتروا سکتا ہوں میں، یوں۔ میں نے چٹکی بجا کے کہا۔ کیسے فرض کر لیا تم نے آخر کہ یہ قتل کی واردات تھی، اور الزام میں کیا تم ان سب کو پکڑو گے جو ایک ہی سے ملے تھے؟ میں نے شرافت سے اعتراف کر لیا تو میں ملزم ہو گیا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ میرے بعد اور کون وہاں گیا تھا۔ کون گیا تھا؟ کیا تم نے دیکھا تھا کسی کو وہاں سے نکلتے ہوئے؟ ہاں، 10 افراد باری باری ملے تھے، سب اسی ہوٹل میں مقیم ہیں۔ اسے میرا بیان سمجھو اور گرفتار کر لو ان 10 افراد کو۔ میں ان سب کو شناخت کروں گا۔ شناخت کے لیے ہوٹل میں مقیم تمام افراد کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تمہارا کام ہے۔ مینیجر نے پیچھے سے مجھے اشاروں میں سمجھایا کہ میں غصہ نہ کروں، وہ سب ٹھیک کر لے گا۔ انسپکٹر صاحب، آپ آئیں میرے ساتھ۔ آپ کو بلا وجہ زحمت ہوئی، کسی نے شرارت میں فون کیا ہوگا۔ شرارت کرنے والوں کی اطلاع غلط ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات تو خود تمہیں معلوم نہیں تھی کہ ایک مسافر کمرے میں مرا پڑا ہے۔ اب کیا پتا جی، کسی ویٹر نے دیکھا ہو۔ ویٹر بھی بعض اوقات پریشان کرتے ہیں ہمیں۔ آپ آئیں تو صحیح۔ وہ انسپکٹر کو گھسیٹ کر لے گیا۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں سر، میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جان بچی۔ مینیجر دخل اندازی نہ کرتا تو مجھے پولیس کے ساتھ جانا پڑتا، اور جب یہ پتہ چلتا کہ میرا نام اور پتہ دونوں کا اندراج غلط ہے تو پھر میرے قاتل ہونے میں شک و شبہ کی کوئی بات نہ رہتی۔ میں نے ریسیور اٹھا کے آپریٹر کو کاجل کا نمبر دیا۔ وہ مجھے ساتھ لے جانے کے لیے روانہ ہونے ہی والی تھی۔ میں تمہاری طرف ہی آ رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ تم کہیں فرار نہ ہو جاؤ۔ تم سے فرار ہو کے کہاں جاؤں گا میں؟ عادت پڑ گئی ہے نا فرار ہونے کی، پتہ نہیں رابعہ کیسے باندھ کے رکھے گی گھر میں۔ میں نے کہا بہت مشکل ہے، میں اسے بھی بگا کے لے جاؤں گا۔ خیر کاجل، ایک بات سن لو دھیان سے، یہاں بلا وجہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ صبح صبح پولیس مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ کیا تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ وہ گھبرا گئی۔ بالکل نہیں۔ شیخ صاحب کہاں ہے؟ یہ کھڑے ہیں میرے ساتھ، مجھے بتاؤ۔ تمہیں نہیں، اکرام شیخ کو بتاؤں گا، میں نے کہا۔ شیخ نے میری بات سنی اور بولا، جلدی میں کوئی حماقت مت کر بیٹھنا، ہم پہنچ رہے ہیں۔ نام کیا بتایا تھا تم نے؟ شجاعت علی بغدادی۔ میں فون کراتا ہوں ایک ایس پی سے، اس کے بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ایس پی کا فون موصول ہوتے ہی سب ٹھیک ہو گیا۔ ہوٹل کا مینیجر اس سے پہلے ہی سب ٹھیک کر چکا تھا۔ سب انسپکٹر دوبارہ میرے پاس آیا تو اس کا لہجہ اور انداز گفتگو بدلا ہوا تھا۔ اب وہ صفائی پیش کر رہا تھا اور مجھے بار بار سر کہہ رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو مجھے اس کی ایک جیب پہلے کی نسبت کچھ پھولی ہوئی نظر آئی۔ یہ میرا شک اور وہم بھی ہو سکتا تھا۔ پولیس کے جانے سے پہلے ہی کاجل اور اکرام شیخ پہنچ گئے۔ کاجل نے خوب اداکاری کی۔ ارے شجاعت، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا، اب کوئی چکر نہیں، تمہارے بھیا ایس پی صاحب نے فون کر دیا۔ اف، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اسلام آباد فون کر کے ڈیڈی کو جگا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں ابھی بات کرتا ہوں کمشنر سے۔ سب انسپکٹر نے فوراً مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اچھا سر، غلطی معاف، مجھے اجازت دیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی شیخ نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ کیا ہے سر؟ آپ کو کھانا ہضم نہیں ہوتا اگر کوئی چکر نہ چلائیں؟ میں نے کہا، یار خدا نے تقدیر ہی ایسی بنا دی ہے، میں کیا گیلا کروں، اس میں چکر ہی چکر ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ کوئی موقع تھا ڈی کیو صاحب کو مرنے کا؟ اس میں چکر ہی چکر ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ کوئی موقع تھا اے کیو صاحب کے مرنے کا؟ ایسا لگتا ہے کہ بس میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ فرشتہ اجل دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا کہ میں نکلوں تو وہ اندر جائے۔ شیخ نے کہا، تمہارے نقش قدم پر کیوں چل رہا تھا موت کا فرشتہ؟ میں نے کہا، مجھے تو سخت شکایت ہے اس سے۔ چند دن کی مہلت اور مل جاتی اے کیو صاحب کو، اپنے چودھری دلاور کی تصویر بھی لائے لے جاتے۔ موت کا ایک دن تو مقرر ہے۔ شیخ نے کہا، اب تم یہاں سے نکلو ورنہ کچھ اور ہو جائے گا۔ تصویر تم اس کی بیٹی کو بھی دے سکتے ہو، مہر النساء عرف میری کو۔ میں نے کہا، واقعی؟ یہ خیال تو مجھے آیا ہی نہیں تھا۔ ابھی تو میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا، یہی کہوں گا کہ مجھے کراچی جانے کا موقع نہیں ملا۔ ایس پی صدیقی کے ساتھ اسلام آباد چلا گیا تھا۔ تعزیت اور ہمدردی تو کرو گے اس سے، دل ٹوٹ جائے گا بیچاری کا۔ کاجل بولی، اس سے پہلے کہ تم ڈیڈی سے اس کا ہاتھ مانگتے، ڈیڈی کا ہاتھ اجل نے تھام لیا۔
مینیجر نے 5,000 میں معاملہ طے کر لیا تھا۔ پولیس کا کیا کام سر شرفا کے ہوٹل میں؟ بس یہ حیرانی ہے مجھے کہ فون کس نے کیا تھا۔ آپ کو کچھ معلوم ہے مسٹر اے کیو کے بارے میں؟ کہاں رہتے ہیں؟ لوائکین کہاں ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ لندن میں قیام پذیر ہیں اور آج کل فیملی کے ساتھ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ میں بل ادا کر کے نکل رہا تھا جب میں نے مینیجر کو کسی سے فون پر باتیں کرتے سنا اور سمجھ گیا کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ میری کو معلوم تھا کہ اس کے ڈیڈی کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ اسی کی کال تھی۔ اب اسے باپ کے انتقال کی خبر سنانا مینیجر کا کام تھا۔ میں نے قدم کچھ تیز کیا اور باہر کھڑی ہوئی کار میں جا بیٹھا۔ کاجل نے ڈرائیونگ سنبھالی۔ شیخ میرے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا۔ کار آگے بڑھی اور میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے میٹروپول کے مین گیٹ پر نظر ڈالی، لیکن پھر میرا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ مین گیٹ سے ایک شخص اندر جا رہا تھا۔ اچانک اس نے بھی پلٹ کے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ہماری نظریں چار ہوئیں۔ میرے ذہن کو زبردست جھٹکا لگا۔ میٹروپول میں داخل ہونے والا بھی اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا۔ یہ استاد پیڈرو تھا۔ میں نے کہا شیخ ادھر دیکھو، وہ کون ہے؟ اکرام شیخ نے بے اختیار کہا استاد پیڈرو یہ کیا کر رہا ہے یہاں؟ میں نے کہا شاید یہی فرشتہ اجل ہے، یہی میرے پیچھے پیچھے تھا اور یہ جانتا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ تم مجھے اتار دو۔ شیخ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ شرافت سے بیٹھے رہو شجاعت علی بغدادی، اور خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم پہلے پہنچ گئے تھے۔ میں نے کہا یار شیخ مجھے معلوم تو کر لینا چاہیے کہ سرام زادے کو میرے پیچھے لگانے والا کون تھا، یہ یہاں کیسے پہنچا، اور اس کو کیا معلوم ہے میری اور اے کیو کی ملاقات کے بارے میں؟ شیخ نے میری کلائی پر اپنی گرفت زیادہ مضبوط کر لی۔ وہ سابق پولیس مین تھا اور اسے یاد چھڑانا آسان نہیں تھا۔ ہماری گفتگو کی بنک پڑتے ہی کاجل نے صرف ایک بار پلٹ کے دیکھا تھا اور پھر کار کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس نے یقیناً اے کیو سے وہ تصویر حاصل کر لی ہوگی اور شاید یہ بھی پوچھ لیا ہو کہ میں نے اسے تصویر کیوں دی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ پیڈرو نے مجھے اس سلیے میں بھی پہچان لیا تھا، یا کسی اور کو معلوم ہے کہ فرانچ وکیل کے بیس میں سکندر بخت ہے۔ کوئی لاہور میں میری نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا تھا اور اس گفتگو کا ہر لفظ سن رہا تھا جو میں نے یہاں آنے سے پہلے محسن یا وقار سے کی، جہاں ہم سب نے آپس میں کی۔ میں نے کہا ہاں آپ تو گدھے ہیں۔ شیخ نے کہا پیڈرو کا نظر آنا ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ تم نے آخری بار اسے کب دیکھا تھا اور کہاں؟ میں نے تسلیم کیا، دیکھا تو مدت سے نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اتنا عرصہ وہ کہاں غائب رہا۔ وہ ہوگا کراچی میں۔ چودھری دلاور کی ایک تصویر حاصل کرنے کے لیے اسے قتل کرنا ضروری نہیں تھا، اور اسے فائدہ بھی کیا ہوگا؟ کیا تم یہی تصویر اس کی بیٹی کو نہیں دے سکتے، یا میری کے ذریعے لندن نہیں بھیج سکتے؟ میں نے کہا شیخ میں کاجل کے ساتھ انتظار کروں گا، لیکن تو جا کے ذرا دیکھ کہ پیڈرو یہاں کیوں نظر آیا۔ اوکے میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ واپسی پر تم مجھے یہیں ملو گے، کاجل کو غوچہ دے کر غائب نہیں ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا میں قسم کھانے کا قائل نہیں، لیکن تم کہو تو نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ کاجل گاڑی واپس لے چلو۔ کاجل نے خفگی سے کہا آ گئے نا تم بھی ان کی باتوں میں، تم بالکل فکر مت کرو، میں کسی کے چکر میں پڑنے والا نہیں ہوں۔ کاجل نے گاڑی کو پیلس سینما کی طرف موڑا اور میٹروپول کے دوسرے گیٹ سے گھوم کے ہم پھر واپس آ گئے۔ 10 منٹ اور پھر 15 منٹ گزر گئے۔ کاجل مجھ سے بہت کچھ پوچھتی رہی۔ اس کے تمام سوالات کا تعلق مستقبل سے تھا۔ میں کب تک گھر بساؤں گا؟ نازو کیا کر رہی ہے؟ غالب اور نازو کب شادی کریں گے؟ وقار کب باپ بنے گا؟ سب کا میں نے ایک ہی جواب دیا، غیب کا حال تو صرف خدا جانتا ہے، میں کوئی دعوے نہیں کر سکتا۔ ٹالنا چاہتے ہو مجھے؟ غیر سمجھنے لگے ہو؟ میں نے کہا میڈم یہ حقیقت ہے، بندہ کچھ نہیں جانتا، سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں۔ عین ممکن ہے واپس پہنچتے ہی مجھ پر پاگل پن کا دورہ پڑے اور میں 2 گھنٹے میں 4 شادیاں کر لوں۔ کم سے کم ایک رابعہ سے ہوگی، باقی 3 کا بندوبست اللہ کرے گا۔ اسی طرح غالب اور نازو کا پتہ نہیں، وہ لیلا مجنوں سے زیادہ دردناک عشق کی داستان لکھ جائیں یا شادی کریں 99 سال کی عمر کو پہنچ کے، یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا۔ کاجل کا منہ سوج گیا، وہ باہر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اب رہا تمہارے آخری سوال کا جواب، تو بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وقار کو پتہ ہی نہ چلے اور نیکی ماں بن جائے۔ دیکھو نا کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی آ کے کہتا ہے کہ مبارک ہو آپ ایک بیٹی یا بیٹے کے باپ بن گئے، تب کہیں بیچارے باپ کو پتہ چلتا ہے، اور اس سوال کا جواب تو نکی بھی نہیں دے سکتی کہ وہ کب ماں بنے گی، کس دن، کہاں اور کتنے بجے۔ کاجل ہنس پڑی، تم بالکل نہیں بدلے۔ میں نے کہا مگر تم بہت بدل گئی ہو، بالکل یقین نہیں آتا کہ تم وہی کاجل ہو۔
خدا نظر بد سے بچائے، بہت ترقی کی ہے تم نے، میم صاحب بن گئی ہو بالکل، بس یہ بد قسمتی کہ تمہیں شوہر بھی ملا تو اکرام شیخ جیسا پولیس والا، محبت بھی کرتا ہوگا تو رشوت پہلے مانگتا ہوگا۔ لو وہ آ گیا۔ اکرام شیخ میرے ساتھ آ بیٹھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کاجل کو اشارہ کیا کہ گاڑی چلائے۔ اچھا ہوا جو ہم نے تصدیق کر لی، ورنہ وہم میں مبتلا ہو کہ آپ خودکشی فرما لیتے، سامنے جا کے کہتے کہ آ بیل مجھے مار اور مارے جاتے۔ میں نے کہا ذرا اس کا مطلب سلیس اردو میں بتائیے۔ پیڈرو کا کوئی پارٹنر ہے یہاں، ایس کے قاسم اینڈ سنز، وہ کچھ امپورٹ ایکسپورٹ کا دھندا کرتے ہیں، یعنی اسمگلر ہیں۔ ہوں گے، ہمیں کیا۔ استاد پیڈرو بھی قاسم اینڈ سنز کا پارٹنر ہے اور صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اسی آفس میں بیٹھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ چودھری دلاور اینڈ کمپنی سے الگ ہو چکا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تائب ہو گیا ہے، اس نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور ظاہر ہے ایسا تمہارے ڈر سے کیا ہے یا دلاور سے جان چھڑانے کے لیے۔ میں نے سوچ کے کہا دلاور سے تو جان چھوٹ جائے گی اس کی، لیکن میرا حساب بے باک کیے بغیر وہ اپنے ماضی سے کیسے دامن چھڑا سکتا ہے؟ کیا اس نے مجھے دیکھا تھا؟ ایسے ہی دیکھا ہوگا جیسے ہوٹل کے دروازے سے اندر جاتے ہوئے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، یا سامنے سے گزرنے والی کاروں میں بہت سے چہرے دیکھے ہوں گے۔ اس نے تمہیں پہچانا نہیں۔ پہچان بھی کیسے سکتا تھا جب کاجل تمہیں اپنے سامنے دیکھ کے ڈر گئی تھی؟ میں نے کہا چلو یہ بھی اچھا ہوا، میرا یہاں آنا بے مقصد نہیں رہا۔ ہاں ایک کار خیر تو یہ کیا کہ میری کے باپ ہی کو راستے سے ہٹا دیا، ورنہ کیا پتا وہ سچ مچ تمہارا سسر بن جاتا۔ اب میں تمہیں بلیک میل بھی کر سکتا ہوں، میری کو بتا دوں گا کہ شجاعت علی بغدادی کون تھا۔ اگر کیا؟ اپنا مطالبہ پیش کرو۔ اگر تم نے کاجل سے NOC حاصل کیے بغیر واپسی کا قصد کیا۔ نامنظور، میں نے کہا مجھے جیل جانا منظور ہے، چلو تھانے۔ کاجل ہنسنے لگی، باقی مطالبات تو سنے ہی نہیں تم نے۔ وہ سارا دن بڑا اچھا گزرا۔ کاجل اور شیخ مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں ساتھ لے کے پھرتے رہے۔ میں نے پوچھا کہ پرنسپل صاحبہ اور ایڈمنسٹریٹر صاحب کے بغیر اسکول کیسے چل رہے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ پڑھانے والے ہیں ٹیچر اور پڑھنے والے ہیں بچے، اور انتظامی امور سے نمٹنے کے لیے وائس پرنسپل اور مینیجر بھی ہیں۔ پھر میرے اصرار پر انہوں نے مجھے سوسائٹی کے نئے انگلش میڈیم اسکول کا دورہ بھی کرایا۔ اسکول کی عمارت، بچوں کی تعداد، ڈسپلن دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں فیس بھی بہت زیادہ تھی اور سارے بچے شہر کے اعلیٰ ترین گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ کاجل کی کامیابی واقعی قابل رشک تھی۔ وہ شہر کی اہم شخصیات میں شامل ہونے کی جد و جہد میں کامیابی کی منزل کے بہت قریب تھی۔ شام کو میں نے بہت منت سماجت جھوٹے وعدوں کے بعد ان میاں بیوی کی مہمان نوازی سے جان چھڑائی اور وہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے بھی آئے۔ میں نے ٹکٹ خریدا اور انہیں مطلع کیا کہ میری سیٹ بھی کنفرم ہو گئی ہے۔ فلائٹ انفارمیشن بورڈ پر دی جانے والی اطلاع کے مطابق اسلام آباد براستہ لاہور جانے والی فلائٹ تیار تھی اور اسپیکر پر مسافروں سے درخواست کی جا رہی تھی کہ وہ بورڈنگ کارڈ حاصل کر لیں۔ بظاہر کاجل اور شیخ کا ارادہ جہاز کی پرواز سے پہلے رخصت ہونے کا نہیں تھا، اور میں دل میں پریشان تھا کہ جب میرا جھوٹ پکڑا جائے گا تو میں وضاحت کیا کروں گا۔ نہ میری سیٹ کنفرم ہوئی تھی اور نہ مجھے اس فلائٹ سے لاہور جانا تھا۔ عین وقت پر کاجل کو یاد آ گیا کہ انہیں 7:30 بجے کہیں پہنچنا تھا، اور وہ مجھ سے گلے مل کے رخصت ہوئے تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ جب ان کی گاڑی نظر سے اوجھل ہو گئی تو میں باہر کھڑی ہوئی ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ یہ شہر میرے لیے اجنبی تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں میری مدد کون کر سکتا ہے، لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے پلٹ کے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے اچانک کہہ دیا۔ ٹی وی اسٹیشن کے گیٹ سے استقبالیہ تک پہنچتے ہوئے میں طے کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ٹی وی اسٹیشن کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی حوالہ یا بہانہ ضروری تھا۔ اچھے خاصے شریف صورت اور معزز لوگ بھی سیکیورٹی والوں کے توہین آمیز رویے سے دل برداشتہ تھے۔ میں نے فرانس سے آغاز کیا۔ کاؤنٹر پر داخلے کی سلیپ بنانے والی اسمارٹ سی لڑکی نے مجھے غور سے دیکھا اور انگریزی میں کہا پلیز انگلش میں بتائیے۔ میں نے بے بسی سے ساری لایا، نو انگلش، فرنچ۔ اب وہاں ایک غیر متوقع اور دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ میں کھڑکی سے ہٹنے پر آمادہ نہ تھا اور آواز بلند اعلان کر رہا تھا کہ کسی فرنچ سمجھنے والے کو بلایا جائے، مگر یہ بات بھی کون سمجھتا۔ آخرکار ایک وردی پوش مجھے غیر ملکی سمجھ کے اندر لے گیا۔ مجھے عزت کے ساتھ لاؤنج میں بٹھا دیا گیا۔ 10-15 منٹ بعد ایک شخص دستیاب ہوا جو واجبی حد تک فرنچ سمجھ سکتا تھا، مگر بولنے سے وہ بھی قاصر تھا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ میں کسی ٹی وی میک اپ آرٹسٹ کی تلاش میں تھا، جس کا نام میں بھول گیا ہوں، جس سے فرانس کی تقریب میں ملاقات ہوئی تھی۔
میں ایک ڈاکومنٹری فلم کی تیاری کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا ہوں۔ اس نے اندر جا کے پروگرام مینیجر سے بات کی اور مجھے ایک فرانچ فلم پروڈیوسر کی حیثیت سے اسٹیشن مینیجر کے کمرے میں باعزت طور پر لے جایا گیا۔